نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد طلحہ خان آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج آپ حضرات کے سامنے نئے سلسلے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ وہ سلسلہ ہے تکلم بالعربیہ کا، یعنی عربی زبان میں کس طرح گفتگو کی جاتی ہے۔ آپ کو عربی زبان ابتدا سے سکھائی جائے گی۔ اس میں جو عربی گرامر استعمال ہوگی اور روزمرہ کے جو جملے استعمال ہوتے ہیں وقتاً فوقتاً آپ کو سکھائے جائیں گے اور وقتاً فوقتاً آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ لیکن اس چیز کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے چند چیزوں کو بیان کروں گا۔ اس میں سے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے عربی گرامر کن لوگوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، پہلی چیز کیا ہے؟ عربی گرامر کن لوگوں کے لیے۔ تو عربی گرامر ویسے تو تمام مسلمانوں کو سیکھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہم تمام مسلمانوں کا ایک حق ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کو سیکھیں تاکہ ہم قرآن کو پڑھ سکیں، احادیث کو سمجھ سکیں، اور جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو بآسانی ہمیں یہ تو پتہ ہو کہ کم از کم ہم پڑھ رہے کیا ہے۔ نمبر دوسری چیز کہ عربی ہمیں کیوں سیکھنی چاہیے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ عربی ہمیں کیوں سیکھنی چاہیے۔ عربی ہمیں اس لیے سیکھنی چاہیے کیونکہ قرآن کی زبان جو ہے وہ کس میں؟ عربی زبان ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے قرآن کو عربی میں، لعلکم تعقلون، تاکہ اس کے ذریعے سے تم عقل حاصل کرو، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے براہ راست مکالمہ بات چیت کرنا آسان ہو جاتی ہے۔ اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم عربی زبان پر قدرت رکھتے ہوں گے اور عربی زبان کو سمجھتے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر تیسری چیز ہے عربی زبان کے بارے میں احادیث میں کیا فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عربی زبان کو سیکھو، یہ تمہارے دین کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عربی زبان کو سیکھو، یہ تمہارے دین کا کیا ہے؟ حصہ ہے۔ اور اسی طرح ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عربی زبان کو سیکھو جس طرح تم قرآن کو سیکھتے ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی جس طرح قرآن کو سیکھتے ہو، اس پر پابندی کرتے ہو، اسی طرح تم عربی زبان کو کیا کرو؟ سیکھو۔ اور اس کے بعد جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے دنیا میں کتنے لوگوں کی زبان جو ہے عربی میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو تقریباً 46 کروڑ 70 لاکھ لوگوں کی زبان جو ہے وہ کیا ہے؟ عربی میں ہے، جو کل آبادی کا تقریباً 6واں حصہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا چیز ضروری ہے ہمیں سیکھنا؟ اس کے بعد یہ ہے کہ عربی زبان کتنے لوگوں کی قومی زبان ہے۔ عربی زبان دنیا میں سب سے زیادہ بولے جانے والی زبانوں میں 4تھی زبان ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے عربی زبان میں بڑی بڑی باتیں جو ہے چھوٹے چھوٹے الفاظ میں آ جاتی ہیں۔ مطلب یہ ایسی فصیح زبان ہے کہ اگر اس میں چھوٹا سا لفظ استعمال کریں گے تو بڑی بڑی باتیں کیا ہو جاتی ہیں؟ بیان ہو جاتی ہیں۔ جس طرح اس کی مثال لیں گے، جیسے اخن ہے، امن ہے، قی ہے۔ اخن کا معنی ہے بھائی، اخن کا معنی کیا ہے؟ بھائی۔ اب 2 الفاظ میں اتنے بڑے الفاظ کو تعبیر کر رہے ہیں۔ اسی طرح قی کا معنی ہے بچاؤ، ٹھیک ہے۔ اب بچاؤ کتنا بڑا لفظ ہے اور اس کو ایک لفظ میں بیان کر دیا گیا، قی، صحیح ہے۔ تو عربی زبان ایسی فصیح زبان ہے کہ اس میں بڑی بڑی باتیں جو ہے چھوٹے چھوٹے الفاظ میں تعبیر کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے عربی زبان قدیم زبانوں میں سے ایک زبان ہے، یعنی عربی زبان ان زبانوں میں سے ایک ہے کہ جو بہت زیادہ پرانی زبان ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو آخری چیز ہے وہ یہ بیان کروں گا آپ کے سامنے کہ یہ زبان جو ہے آسان ہے۔ یہ زبان اتنی مشکل نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ بھائی یہ بہت مشکل ہے، اس میں اتنے قواعد ہیں، یہ بھی سیکھو وہ بھی سیکھو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کو کیا کر دیا ہے؟ آسان کر دیا۔ ہم نے قرآن کو کیا کر دیا ہے؟ آسان کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ قرآن کو ہم نے آسان کر دیا ہے تو یہ تبھی ممکن ہے جب ہم عربی کو آسانی سے کیا کر سکیں گے؟ سیکھ سکیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔